ایک آخری دن بھی کچھ باتیں میری تلخ ہوں تو پہلے سے میرے ساتھ رعایت کرنا چاہیے سب ساتھیوں کا جو ہیں. آج آپ میٹھی باتیں کریں اور ٹائم کا بھی مجھے برداشت کر لے کچھ منٹ جو ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی کے کارکنوں کا جس نے اس پارٹی کو منظم کیا ہے پشتونخوا ملیام پارٹی کو، اپنے عوام کو جس نے اس بہت مشکل حالات میں جو ہماری پارٹی کی مدد کی ہے، اور پھر اپنے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اس کے چیئرمین کا مشکور ہوں کہ مجھے ایل سمجھا سینٹ کے لیے، اور پھر اپنے پروونشل اسمبلی کے ممبر حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے کروڑوں روپے کے مقابلے مجھے ووٹ دیا، اس کا مشکور ہوں. اور جو فرسٹ ٹرم تھا 3 سال کا، میں چیئرمین ربانی صاحب کا بہت مشکور ہوں. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، پارلیمنٹ، ڈیموکریسی، اصول اور ایوان، فیڈریشنز. اس نے بھی ہمارے ساتھ 3 سال شرکت کی تھی، سیکھا بہت اس سے. موجودہ 3 سال کے جو چیئرمین صاحب ہیں صادق سنجرانی صاحب، اس کا بہت مشکور ہوں. اس نے ہمیں ہمارے حق سے زیادہ موقع دیا گیا تھا. یہاں ہاؤس میں 3 سال شفقت کی. وہ آفس میں جاتے تھے تو ہر بات جو تھے وہ بالکل بھائیوں جیسا تھا، دوستوں جیسا تھا. وہی کام کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے. اور سب سینیٹرز کا بہت مشکور ہوں. 6 سال اور پھر اس ٹرم 3 سال کا اس نے ہمیں برداشت بھی کیا اور عزت بھی دی. اور سب سینیٹروں نے جو ہیں اور سینٹ کے اسٹاف کا جو ہیں بہت مشکور ہوں. اس نے ہماری خدمت کی، چاہے سیکریٹریٹ کے ہو، چاہے سیکورٹی کے ہو، چاہے لاجز میں ہو، یہاں پہ ہو، سب نے ہماری احترام کی اور عزت دی. میں اس کا بہت مشکور ہوں. جناب عباسی صاحب، قدرت نے ایک دنیا پیدا کی ہے، 7 ارب انسان اس میں رہتے ہیں، اور قدرت کے عجیب نظام ہے. دنیا میں 1 انچ زمین ایسے نہیں جو لاوارث ہو. تقسیم ایسے کی ہیں، قومیں پیدا کی ہے، قوموں کو جو شناخت دی ہے، اس کو زبانیں دی ہیں، اس کو وطن دیے، وطن میں ریسورسز دیے ہیں، اس کے تہذیب و کلچر دیا گیا ہے. دنیا میں جو ہیں کوئی ایسے انسان نہیں ہے دنیا میں 7 ارب میں جو کسی قوم کا ایسا نہ ہو. آپ اندازہ کر لیں، یہ قوم اتنے اہمیت کی اکائی ہے قدرت کے نظر میں جو ہے. یہ وطن قدرت کے نظر میں اتنے اہم اکائی ہے جو ہے، اور زبان و کلچر جو ہیں قدرت کے نظر میں جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو انسانوں کو جو ہے اس میں دیے ہوئے ہیں. مگر جب میں ایک 3 حصوں میں جو ہے اپنے وہ کروں گا، ایک جو ملک کے حالات ہیں 73 سال سے جو ہیں، دوسری یہ جو ہیں جو یہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی موجودہ حالات ہیں، اور اس کے لیے میں تجاویز بھی کروں گا. ہم کہتے ہیں ماں، وہ ماں ہے جو جس نے ہمیں جنم دی ہے سب کو جو ہے. اور انسان جو ہیں وہ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ وطن جو ہیں وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو لہذا ہر ایک کو جو ہے اپنے ماں سے جو ہے محبت کرنا چاہیے. وہ کر رہے ہیں، 7 ارب انسان کر رہے ہیں، 200 سے زیادہ اسٹیٹس اور قومیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ اپنے ماں سے جو ہم محبت کریں. مگر افسوس کی بات ہے، انگریز کے دور سے لے کر آج تک ہمیں حق نہیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے ماں سے محبت کریں، ہم اپنی ماں کی خدمت کریں. بلکہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں سے نفرت کر دوں. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ انگریز کا شے ہوا تھا. آج بھی 73 سال جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہر قوم کو جو ہے اپنے نام سے پکارنا چاہیے. اور ہم جو ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ جو ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہیں، جو اپنے مادری زبان میں بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے جو ہیں انگریز نے بھی یہ پابندی لگائی تھی، اب بھی یہ پابندی ہیں کہ نہیں اپنی زبان سے محبت مت رکھو. دنیا میں اس پنجابی کو غدار کہتا ہوں جو کروڑوں پنجابی بچوں کو جو ہیں اپنی مادری زبان سے محروم کرتے ہیں. اسے بڑا غدار نہیں ہے پنجابیوں کا جو ہے. اسی طرح سندھیوں کا، اسی طرح پشتونوں کا، اسی طرح بلوچوں کا، اسی طرح سرائکیوں کا. اور اس ملک میں جو ہے تقریباً 77% زبانیں بولی جاتے ہیں. چاہے 10 بندے بھی ایک زبان بولے اس کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی زبان بھول جاؤ، نفرت کرو اس چیز میں. یہ انگریز نے شروع کیا تھا، اب تک جاری ہے. اپنے کلچر سے، اپنے تمدن سے جو ہیں، ٹھیک ہے یورپ کا اپنا تمدن ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. عرب کے اپنے تہذیب و تمدن ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے چینیوں کا ہو، چاہے دوسرے لوگوں کا ہو. یہاں پر پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اقوام بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے تہذیب و تمدن کلچر سے محبت کریں. مگر ہمیں کہہ رہے ہیں بھول جاؤ اس کو، جو ہے بھول جاؤ. جو یہ ریاست کے ادارے جو ہیں یہ دشمنی کریں، قدرت کی دشمنی کریں، عوام کی دشمنی کریں، 22 کروڑ لوگوں کی دشمنی کریں. جناب انگریز آیا تھا، ظالم تھا، جابر تھا، سامراج تھا. یہاں پہ جو ہیں انگریز نے جو ہے ملکوں کو تقسیم کیا، افغان کو تقسیم کیا، افغان وطن کو تقسیم کیا. ان ظالموں نے جو ہیں پنجابیوں کو تقسیم کیا، کشمیریوں کو تقسیم کیا، بلوچوں کو تقسیم کیا. ان لوگوں نے کیا ہے. اور یہاں پہ پھر اس تقسیم کو جو ہے اس کو جو ہے کوئی خدائی حکم تو نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے قیامت تک مانیں. قیامت تک مانیں. خدائی یہ قرآن کا وہ نہیں ہے. تو لہذا اب ہم سارے اسٹیٹ جو ہیں وہ انگریزوں کے اس پہ جو چل رہے ہیں، اس کے فیصلوں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، 40 کا قرارداد پیش کیا ان لوگوں نے جو ہے. 40 کے قرارداد میں کیا تھا؟ بہت سمپل یہ تھا. جب متحدہ ہندوستان تھا ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں جو ہندوستان کے پولیٹیشنز تھے وہ مضبوط مرکز چاہتے تھے. جو پاکستان بنانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ کمزور مرکز ہو، مضبوط سٹیٹس ہو. مگر 40 کا قرارداد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں سٹیٹس ہوں گے، ساورن ہوں گے، اٹانمس ہوں گے. مگر افسوس کی بات ہے اس ملک کے بنانے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، اپنے ہی قرارداد سے جو ہیں وہ اپنے ہی بیانیے سے جو ہے نیریٹیو سے جو ہے منحرف ہو گئے. پھر جو ہے یہاں پر جناب عباسی صاحب ملک بیاہین رہا 9 سال سے، اس سے بھی زیادہ عرصہ. پھر یہاں پہ جو ہے 1 یونٹ، پھر پیریٹی، پھر بنگلہ دیش میں تبدیلی، پھر مارشل لاز، 4 مارشل لاز آئے ہیں. یہ جو ہیں بربریت، ظلم، جبر، کوڑے، شہادتیں، جیلیں، کفر و اسلام کی فتویٰ، محب وطن غدار کے القابات، یہ سب لگے. کن لوگوں پہ؟ ان لوگوں پہ جس نے انگریز کے خلاف سٹرگل کی تھی، ان لوگوں کے خلاف جس نے مارشل حکومتوں کے خلاف سٹرگل کی. اور وہ محب وطن جن لوگوں نے انگریز کی خدمت کی، وہ لوگ محب وطن جس نے
فوجی امریت کی حمایت کی، وہ محب وطن. یہ ہے پیمانہ، یہ ہے ان لوگوں کا انصاف جسے ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا جناب. اور اسی کے ساتھ جناب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں جناب کہ 73 کا آئین کے بہت سے نکات سے ہمارے اختلافات ہیں، ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں 73 کے جو ہیں، مزید اس کو جمہوری طریقے سے جو ہے، مزید اس پارلیمنٹ کو جو ہے با اختیار بنانے کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس میں بہتری آیا 73 کے آئین میں جو ہیں، جو ابھی تک نہیں آ سکا. اور اسی طرح جناب 73 کے آئین کے بعد جو 18ویں ترمیم، 73 کے 18ویں ترمیم کے بعد جناب جو یہ حالات ہے ابھی ہمارے ملک کے، ہمارے حالات کے جو ہیں، یہ سب ویسے ہی کے ویسے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں جناب عباسی صاحب کہ افغانستان کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ بہت ہی سادہ ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے افغانستان کے مسئلے میں جو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے جس میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے. وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا نظام حکومت جانے، اس کے نظام معیشت جانے، اس کے خارجہ پالیسی جانے. 73 تقریباً ابھی جو ہیں وہ 43 سال سے مداخلت شروع ہوا ہے، اب تک جاری ہے، اب تک جاری ہیں کفر و اسلام کے نام پہ. میں تو یہ کہتا ہوں افغانستان میں کفر نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے. اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہاں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، مگر وہ جانے، مگر اب بھی اس میں مداخلت جاری ہے جو نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اس کو اپنا ایسٹ مت سمجھو، اس کا اپنا پانچواں صوبہ مت سمجھو، اس پہ جو ہے بزور مداخلت جو ہے فیصلے مت مسلط کر دو جو اسلام آباد سے ہو رہی ہیں. کشمیر کا مسئلہ بہت سادہ ہے. کشمیر ایک قوم ہے، کشمیریوں نے جدوجہد کی ہے، کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، درپدر ہو چکے ہیں، خوار ہو چکے ہیں. وہ لوگ مائگریشن ان لوگوں نے کی ہے دنیا کے سارے ملکوں میں، یہاں پہ سب کچھ. مگر مجھے یہ پالیسی جو ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کشمیر کا 95% حصہ جو ہے ہندوستان کے حوالے کرتے ہیں، مگر ایک خود مختار کشمیر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایک متحدہ کشمیر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو کشمیریوں کا ہو، اس پہ اپنی سرزمین پہ اس کی حاکمیت ہو، کی ملکیت ہو، یہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں مگر ہندوستان کے حوالے کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہماری پارٹی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے ایک ایک زمین پہ وہ متحد ہو، اس کی حاکمیت، ملکیت خود مختاری کشمیریوں کا ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو؟ جو ہم لوگ نہیں چھوڑ رہے اس کو جائیں، ٹھیک ہے مت چھوڑیں. جی بی کا مسئلہ ہے، لوگ ہیں قوم وہاں پر خاص حالت میں، خاص جغرافیہ میں، آپ اس کو بھی زندگی کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہ انتخابات کے لیے چھوڑ رہے ہیں، نہ معاشی ترقی کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو؟ ٹھیک ہے. اب حالت ہیں جناب چیئرمین صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 2-3 مسائل ہیں: قومی جبر، طبقاتی جبر، اور جو عوام کے خلاف جو ہیں، جمہوریت کے خلاف جو ہیں آمرانہ جبر، جو 73 سال سے جاری ہیں. اس کا جو ہے حل نکالنا چاہیے. بعد میں تجاویز دوں گا اس پہ جو ہے. اور اس سے حالت جناب یہ ہے کہ دہشت گردی کا ذمہ جو تھا، وہ جو فرسٹ فیز میں تھا، فرسٹ 9/11 سے پہلے جو تھا، یہ سارے یورپین کنٹریز تھے، یہ امریکنز تھے، یہ عرب تھے،
یہ لوگ تھے اور ہمارے ملک کے جو ہیں ضیاء الحق تھے. یہ ذمہ ہیں. ان لوگوں نے یہ بنیاد رکھا کلاشنکوف کلچر کا, یہ روئن کلچر کا, یہ دہشت گردی کا, یہ مداخلت کا, یہ سب کچھ ان لوگوں نے رکھا. پھر 9/11 کے بعد جو ہیں پھر جو ہیں وہ مشرف کا جو ہے یہ ذمہ تھا, جس کے نتیجے میں 70,000 پشتون جو ہیں وہ شہید ہو گئے. 2 لاکھ سے زیادہ, میں پارلیمنٹ کا ریکارڈ بتا رہا ہوں, گھر مسمار کر دیں گے. F-16 ٹینکس, آرٹلری یہ چلائی گئی ان کے قبائل پہ جو ہیں, کروں پہ جو ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 جنگ ہو چکے ہیں, جس میں جو ہیں دونوں طرف سے ریکارڈ اٹھا لیں 20,000 لوگ بھی جو ہیں دونوں طرف سے قتل نہیں ہوئے ہیں, جس میں جو ہے دونوں طرف سے 10,000 گھر بھی مسمار نہیں ہوئے ہیں. ریاست کے اندر ہی یہ جبر. 40 لاکھ IDPs جو مالاکنڈ ڈویژن کے 25 لاکھ تھے, اور پھر وزیرستان سے جو ہے 15 لاکھ تھے. یہ ظلم و جبر اب تک جو ہے وہاں پر جو ہے ماورائن قتل ہو رہے ہیں, آج تک جو ہے بند نہیں کر رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب. مسنگ پرسن پشتون جو ہے 6 سے 7 ہزار مسنگ پرسن, بلوچ 5,000 تک مسنگ پرسن, سندھ سے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ پرسن. کیوں؟ جس نے بھی جرم کیا ہے اس پہ کیس بنا لوں, بہترین وکیل رکھ دو, عدالت میں اس کو سزا دلوا دوں اگر وہ مجرم ہے. یہ کوئی طریقہ؟ مسخ شدہ لاشیں, مسنگ پرسن اب بھی جاری ہیں, آئندہ بھی یہ پالیسی ہوگا, جو غلط, جو ماورائے آئین کام ہے جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ میں تو یہ سمجھ رہا تھا پہلے, تقریباً جب میں یہاں پر سینٹ نہیں آیا تھا یا وہ نہیں تھا, تو اسلام آباد کتنا خوبصورت نام ہے, تو یہاں تو سب کچھ ہونا چاہیے. فیڈریٹنگ یونٹ برابری, قوموں کی برابری, انسانوں کی برابری, حقوق, سب کچھ, جمہوریت, پارلیمنٹ کی بالادستی. میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں افسوس کرتا ہوں اس بات میں, اسلام آباد نہیں, استعمار آباد ہیں. یہاں پر استعماری قوتیں ہیں جو سب ملک کو کنٹرول کریں, قوموں کو کنٹرول کریں, 22 کروڑ عوام کو کنٹرول کریں, پارلیمنٹ کو کنٹرول کریں, عدلیہ کو کنٹرول کریں, الیکشن کمیشن کو کنٹرول کریں, یہاں پہ جو میڈیا کو کنٹرول کریں, پولیٹکس کو کنٹرول کریں, جو نہیں ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ احتساب کی باتیں ہو رہے ہیں, بالکل احتساب ہونا چاہیے. سب سے پہلے پولیٹیشنز کا احتساب ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے, سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کا احتساب ہونا چاہیے, ہاں, اور فوج کا احتساب ہونا چاہیے, عدلیہ کا احتساب ہونا چاہیے, بیوروکریسی کا احتساب ہونا چاہیے, بڑے بڑے جاگیرداروں, صنعتکاروں کا حساب ہونا چاہیے, بینکرز کا حساب ہونا چاہیے, ٹریڈرز کا احتساب ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے. مشترکات کا میکینزم کے تحت جو ہے ہر جگہ پہ سیاستدان گناہگار, ہر جگہ پہ پالیٹیشین گناہگار, ہر جگہ پہ حکومت کرنے والے گناہگار وغیرہ جو ہیں, سب کا احتساب ہونا چاہیے. مگر اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بس صرف جو ہے آپ مخالف ہو تو لہذا آپ لائق سزا ہوں, واجب القتل ہوں. یہ بھی ایک طریقہ کار ان لوگوں کی جو ہے. اور اسی کے ساتھ جناب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ غداری کا مسئلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے. محترمہ فاطمہ جناح جو تھے وہ غدار, میں وطن کون تھا؟ ایوب خان تھا. ابھی آپ, جس نے ملک کا قتل کیا تھا, جس نے لوگوں کے احساسات کا قتل کیا تھا, جس نے جو ہے امریت کی جو ہے جس نے وہ حلف اٹھایا تھا, اس سے غداری کی تھی. ضیاء الحق وفادار تھا, کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اگر ایوب خان کو سزا ملتی یا خان یہ جرت نہ کرتا, اگر یا خان کو یہ جرت سزا ہوتی تو پھر ضیاء الحق یہ جرت نہ کرتا, اگر ضیاء الحق کو سزا ہوتی پھر یہ مشرف جرت نہ کرتا. اگر مشرف کو آج سزا دی جائے تو آئندہ کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کو انعامات دے رہے ہیں, جاگیریں دے رہے ہیں, اربوں کروڑوں روپے کا نام دے رہے ہیں, اس کا نام آپ نہیں لے سکتے ہیں, آپ واجب القتل ہو, آپ واجب السزا ہوں. جب ایک آمریت, ایک ڈکٹیٹر کا آپ نام نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کیسی حالت ہوگی؟ نہ اس کو جہاں عدالت میں چیلنج کر سکتے ہو, نہ پارلیمنٹ میں کچھ کر سکتے ہو. یہ حالت ہے جناب
تو ہم یہی چاہتے ہیں. غدار وہ ہے جس نے فرنگی کا ساتھ دیا تھا. غدار وہ ہے جس نے مارشل لا لایا تھا. غدار وہ ہے جس نے مارشل آئی حکومتوں کا ساتھ دیا تھا. محب وطن وہ ہیں، محب وطن وہ ہے جو پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتی ہیں، جو آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، جو آزاد میڈیا چاہتے ہیں، جو آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، جو عوام 22 کروڑ عوام کے حق رائے دہی کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں. وہ وفادار ہیں. ہمیں بقول ان کے غداروں کے ہمارے وفاداروں کا مجھ پہ فخر کرتے ہیں. چاہے بادشاہ خان ہو، چاہے غوث بخش بزنجو ہو، چاہے خان شیر عبدالصمد خان اچکزئی ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو، چاہے بے نظیر صاحبہ ہو، چاہے اصل خان بزنجو صاحب تھے، چاہے ڈاکٹر مالک صاحب تھے، چاہے اختر مینگل صاحب تھے، چاہے اسفندیار ولی خان صاحب تھے، چاہے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، چاہے جو بھی یہاں پہ اس ملک میں جو ہیں وہ ہیں، جو اب ہمیں میاں صاحب ہیں جو اس پہ جو ہیں وہ مانا آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم تو ان لوگوں پہ فخر کرنا چاہیں. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور میں یہ کہوں گا جو کل ہے پی ڈی ایم میں جو عمران خان صاحب تھے اس دور پہ جو ہے میں وہ فخر کرتا ہوں. آج کے دور میں جو عمران خان ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک اصول ہونا چاہیے. کل ہمارے لیڈر اس طرح ہوں، پشتونخوا میں عوامی پارٹی اس طرح ہو، چاہے کوئی دوسرا اس طرح ہو، اس پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پہ جناب چیئرمین صاحب اب سادہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے، ایک بہت سادہ ہے. سادہ اس وجہ سے جو ہے کہ ہمارے ملک میں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں. الیکشنز میں، پارلیمنٹ میں، خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں جو ہے، معاشی پالیسی میں جو ہے مداخلت کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں. مگر بے بس بھی نہیں. پشتو میں ایک کہاوت ہے، دولت زور دو خدا زور. عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. ہم اس عوام کی خدا کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اس ملک میں جو ہے کہ کسی کو بھی جو ہے مداخلت کرنے کا کوئی بھی موقع نہ ہمارے عوام دیں گے، نہ ہماری پارلیمنٹ دیں گے، نہ پولیٹیکل پارٹی دیں گے، نہ اس کو جو ہے اپنے ہی حدود میں رہ کر جو ہے اس کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. یہ آئین کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، باباسی صاحب. تو اس میں جو ہے پارٹیوں کو بنانا، پارٹیوں کو توڑنا دنیا میں نہیں ہے یہ رواج. جہاں بھی جائیں، جس نے بھی یہ کیا ہے، برما سوچی سے وہ کر لو. سوچی نے جو وہاں پہ برما میں جو حالت رکھی، جس نے کمپرومائز کیا اپنے اقتدار کے لیے، ہائی ان میں جو ہے پوجیوں کو جو ہے بالکل باوردی جو ہے اس کو حصہ دیا گیا 30%. سوچی نے یہ کیا کہ وہاں پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے تھے وہ خاموش تھی. جو پوجی کر رہے تھے برما کے، اس کو نوبل انعام ملا تھا، اس دنیا نے جو ہے اسے واپس لیا. وہ ہیرو تھی ساری دنیا کی ڈیموکریسی کی، اسٹرگل کی، ہمریت کے خلاف. نوبل انعام دنیا نے اسے لیا. اور سوچی کا انجام آپ نے دیکھ لیا. کمپرومائزز عوام اس کے ساتھ تھے. وہ بدبخت ہیں اپنے اقتدار کے لیے اس نے کمپرومائزز کی. یہاں پہ بھی کسی بھی پارٹی کو جو ہے کمپرومائزز نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے پی ڈی ایم ہے، اس کے بیانیہ ہے بہترین ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے اتحادیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون سے کہنا چاہتا ہوں، دوسرے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمیں کہیں، ہماری پارٹی کو یہ کہیں کہ بابا ہم جو کرسی کا کھیل ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کرسی کا کھیل جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اصولوں کا جو ہے اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. ہم اس لیے نہیں کہ عمران خان جو ہے وزیر اعظم ہیں لہذا ہم اس کو جو ہے وزیر اعظمی سے جو ہے کرسی سے جو اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج انٹیلیجنس ادارے پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرے، ٹھیک ہو جائے.
نیا الیکشن ہو، صحیح ہو. ہم اس لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں. کوئی عمران خان صاحب کو ہم لوگوں نے کرسی سے اتارا، میں ایسی مثال دوں گا، آپ لوگ ناراض نہ ہوں، پھر ہم نون لیگ کو جو ہے اس کرسی پہ بٹھائیں گے. پھر 2 سال بعد جو ہے ہم نون لیگ کو وہاں سے کرسی سے اتاریں گے، پھر پیپلز پارٹی کو لائیں گے. پھر پیپلز پارٹی کو جو ہے 3 سال بعد اتاریں گے، پھر دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کو لائیں گے، پی ٹی آئی کو لائیں گے. نو، یہ عوام کا کام ہے. عوام جانے، اس کا ووٹ جانے، اس کا پرچی. عوام کو ہم لوگوں نے روزگار نہیں دیا ہے، امن نہیں دیا ہے اسٹیٹ نے، جائیں اس کے بچوں کو تعلیم نہیں دیا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، عام خوراک نہیں، بیچارے گھر نہیں، اس کے کپڑے نہیں ہیں. ایک پرچی تھا، وہ بھی ہم لوگوں نے چھین لیا اس میں کہ نہیں، یہ آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، یا ہم اس کو وہ کریں گے. عوام جانے، اس کا انتخاب جانے جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، جو اب یہ لوگ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں. منصوبہ بندی ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، یعنی صدارتی طرز حکومت. نہیں مانیں گے ہم. جو بھی کچھ کرو گے اس پہ بغاوت ہوگی، قوموں کی طرف سے جائیں، فیڈریٹنگ یونٹ کی طرف سے جائیں. یہ مذاق نہ سمجھیں. 18ویں ترمیم پہ کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی عمل کی، اس پہ ایسا اسٹرگل ہوگا کہ یہ لوگ حیران رہ جائیں گے. نہ NFC فارمولے پہ جو ہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ جو ہوا ہے آگے چلنا چاہیے، آگے چلو، پیچھے مت دیکھو جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو لہذا پارلیمنٹ کی بے توقیری موجودہ صورتحال میں، کنٹرول پارلیمنٹ، کنٹرول ڈیموکریسی، کنٹرول جوڈیشری، کنٹرول میڈیا، کنٹرول الیکشن کمیشن. حیران رہ جاؤ گے کہ لوگ کیا کریں. انسانی حقوق کی پامالی، اقلیتوں کے حقوق کی پامالی یہاں پہ ہو رہے ہیں، غریبوں کے حقوق کی پامالی جو ہیں یہاں پہ ہو رہے ہیں جناب. مہنگائی، بے روزگاری، گالیاں، یہ سب کچھ جو ہے ابھی جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. اس اسٹیٹ پہ سب کا حق ہے، ہر قوم کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے یہاں پہ جو یہ ابھی نہیں تسلیم کر رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب. اب یہ آپ جو سینٹ کا الیکشن تھا، سینٹ کا الیکشن تھا جناب آج بس برداشت کر لے، پھر ایسے ہی میرے منہ جائیں لوگ نہیں دیکھیں گے. سینٹ کا الیکشن جو ہے، سینٹ کا الیکشن جو ہے، سینٹ کا مہربانی.
अगर साहब जनाब आपसे सेनेट- ये सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी मैं कि आप गुजार- बात कर ले, लेकिन ताकि बाकी दोस्तों भी कर रहे हैं तो मैं जी तो गुजार- मैं मेहरबानी करके तजावीज़ इसे भी वाइंड दूंगा। अप। अभी सेनेट का इलेक्शन जो था, जो पिछले 3 साल पहले हुआ था, एक ब्रिगेडियर खालिद ने जो वहाँ पर कोयटा में क़यादत रखी, पैसे के एक सेनेटर ने 1 करोड़ रुपये दिए थे पिछले उसमें। नंबर 1, इससे मैं भी पिछले जाऊँगा। गुलजार था खैबर पख्तूनख्वा का था, एक घर से 3 बंदे थे, उसके प्रोविंशियल असेंबली में 3 बंदे भी नहीं थे, बाप 2 बेटे हैं। आज से 20-30 साल पहले ये हालत थी। मैं तो सारे अखबार की वो बात कर रहा हूँ। हम मौजूदा जो हैं, जो ठेकेदार कादर जो था, आज़ाद था, टिकट दिया गया, फिर दूसरी पार्टी की टिकट दिया, उसका गवाह जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, 70 करोड़ रुपए का। हालांकि वो तो आपके हाउस के मैं अर्ज कर रहा हूँ बाकियों को आपने जनाब, कहा है वो आपके हाउस के, मैं अर्ज कर रहा हूँ। उस पे छोड़े, बाकी जो बाकी आपने पिछली बात की है, ठीक है। मैं क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं, मैं ये इसका नंबर है, नोटिस अब होना आपको अच्छा नहीं लगता, चाहिए। आप मैं कैसे अभी नहीं आ रहा हूँ जनाब, मैं आ रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, तजावीज़ भी दे रहा हूँ जनाब। मैं उन जजेस का जो है सलाम करता हूँ, वकार सेठ साहब का, शौकत सिद्दीकी का, फायज काजी का, जिसने आइन के लिए जो है अपनी जिंदगियों को जो दाव पे लगाया। मैं वो नहीं बोल सकता हूँ जो 8 अगस्त को जो है हमारे वकला ने शहादती दी कोयटा में जो है। मैं आरिफ शहीद को कैसे भूल सकता हूँ, वजीर को जो है। मैं अरमान नूरी को कैसे भूल सकता हूँ, मैं आयात बलूच को कैसे भूल सकता हूँ। किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी भी सियासी कारकुन को जो है नहीं बोलना चाहिए, जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है। और इसी के साथ मैं मीडिया को जो है, मीडिया स्टार जो हैं, जिन लोगों ने इस अमरियत के खिलाफ उसको निकाले गए, शहीद कर दिए गए, अगवा कर लिए गए, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। इन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका एहतराम करना चाहिए। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, अब मैं तजावीज़ दूंगा आपको जो है, अगर ये लोग जो हैं, बस तजावीज़ 2 मिनट। हाँ का इक्वल राइट है इस हाउस में बात करने का। नहीं सर, यहाँ पर मेरा बड़ा एहतराम है इनके लिए, और हमने बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। अभी मेरी वो तजवीज़ देना 1 मिनट में देंगे ताकि फिर गुजारिश उनको ये दें। है कि यहाँ दोनों तरफ बैठे हुए, दोनों तरफ को टाइम बैठे हुए तमाम मेंबरान, इक्वल राइट, इक्वल राइट। तो आप उसको इक्वल रखें, उनको भी टाइम मैंने दें। जमालदीनी और साहब ये को जो भी है नहीं ना- रोका, मैंने उनको भी पूरी बात की। इस मुल्क में जो है हकीकी फेडरेशन का कयाम होना चाहिए, कौमों की बराबरी के बुनियाद पे। पश्तून बलोच यहाँ पे इस मुल्क में गुलाम है, जो बराबर होना चाहिए। सराइकियों का अपना फेडरेटिंग यूनिट होना चाहिए, सराइकी के नाम से जो है। और हर फेडरेटिंग यूनिट के पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अक़वाम का जो भी इसके सूबे फेडरेटिंग यूनिट हैं, एक एक इंच हकीकी सरजमीन जो उस यूनिट का हिस्सा होना चाहिए, उसका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। जैसे पश्तून 4 हिस्सों में तकसीम है इस मुल्क में, सेनेट के इख्तियारात होना चाहिए, कौमी असम्बली के बराबर जो हैं। और सेनेट का इलेक्शन जो है डायरेक्ट आवाम से होना चाहिए, जैसे कौमी असम्बली के होते हैं। तो ये रिश्वत वगैरह वगैरह ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ जो है वसाइल पे जो है कौमी वादतों का फेडरेटिंग यूनिट का कम्प्लीटली इख्तियार होना चाहिए। और इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब, जो कौमी ज़बानें हैं, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, इसको सरकारी, दफ्तरी, मीडिया और पार्लियामेंट की ज़बानें होना चाहिए। और इसी के साथ लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, हकीकी डेमोक्रेसी के लिए लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। सब पार्टियों को मुत्तहिद होकर जो है ये जागीरदाराना तर्ज ख़त्म होना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन बहाल करना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब जो हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है सूबों का सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मरकज़ में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, जो आइनी मसाइल जो हैं वो बात कर लें, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और आखिर में मैं एक ज़ाती बात करूँ, 6 साल मैंने नहीं की। जनाब हमें ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है डेमोक्रेसी से जो विड्रा हो जाएं, कौमी हकूक़ से विड्रा हो जाएं, और आप जो है अपने नज़रियात से विड्रा हो जाएं। आप जो है जो गैर जमहूरी को होते हैं, वो जिस पे आप तनकीद करते हैं, इस पे खामोशी इख्तियार कर लें, आइन की बात छोड़ दे, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात छोड़ दे, जो हम करते हैं उस सब पे जो आप आंखें बंद कर लें। नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ।
چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز، تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں، میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا کوئی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ نہ، مگر اس کی ذمہ وار جو دو اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں نہ ہو، بس صرف ہیں، اور نہ مجھے اپنی زندگی کا فکر ہے، نہ اپنے بچوں کا فکر ہے، نہ اپنے ذات کا فکر ہے، مگر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ دار دو انٹیلیجنس ادارے ہوں گے، آپ لوگ گواہ ہیں، آپ کی بہت مہربانی، سارے اپوزیشن کے ساتھیوں کی بہت مہربانی، آپ کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے 6 سال برداشت کیا اور اب برداشت کیا۔ تھینک یو ویری مچ جناب کاکر صاحب، یہ سخت باتیں میں دیتا ہوں۔ جی آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، جی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ایک جاندار آواز رہی ہیں، آپ کے کوئی بھی خیالات رہیں، آپ نے اپنے بلوچستان کے لوگوں کے حق کی بات کی ہے، اور یہاں ہر سینیٹر کا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کرے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اب میں سینیٹر خوش بخش شجاعت صاحبہ سے